چونکہ اس جلسے کی سند اور جلسہ مستند وہیں سے ہو جاتا ہے جہاں پر مسلک اعلی حضرت کا نام لگ جاتا ہے، مسلک کا نعرہ بھی لگ گیا ہے اور مخدوم میں سمنا کی اولاد بھی موجود ہے، جلسہ کامیاب ہے، اشرفی دولہ بھی ہے، مسلک کے پابند علماء بھی ہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھو عزیزان گرامی، میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ نقش بندی سہر وردی ہو کی چشتی قادری، نقش بندی سہر وردی ہو کی چشتی قادری، سلسلے چاروں ہیں برحق، اس میں کیا خلیان ہے، اور ہے عطائے احمد مرسل میرے خواجہ پیا، شکل خواجہ میں رسول پاک کا احسان ہے۔ اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، وہ عربک یونیورسٹی جہاں سے آج لوگ علم کی خیرات لے رہے ہیں، اسی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے ہمارے ایک بہترین استاد جن کا نام ہے مولانا قاسم نظامی صاحب، وہ اس شعر میں مقطع میں کہتے ہیں، اس کلام میں، کہ کیجئے نظر کرم قاسم نظامی پر حضور، مدتوں سے در پہ آنے کا بڑا ارمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہے عطائے احمد مرسل میرے خواجہ پیا، شکل خواجہ میں رسول پاک کا احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اب وہی بولے گا جس پر خواجہ اجمیر کا بھی احسان ہے، صرف وہی بولے گا، اس سے کوئی شکایت نہیں ہے جو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نمک نہیں کھایا ہوگا۔ اور میرے عقیدے کے مطابق ملک ہندوستان میں رہنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس پر غریب نواز کا احسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ غریب نواز کا احسان ملک ہندوستان میں رہنے والے ہر سنی مسلمان پر ہے۔ لیکن یاد رکھو، آج آپ کے اس جلسے میں کچھوچا شریف سے جو عظیم شخصیت کو آپ نے مدعو کیا ہے، یہ وہ اشرفی دولہ ہیں کہ جن کے یہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ بھی لگتا ہے۔ جہاں پر اشرفی دولہ کا نعرہ لگتا ہے وہی مسلک اعلی حضرت کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، سامعین اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ اس دھوکے میں رسالت۔ کوئی نہ رہے، اس دھوکے میں کوئی نہ رہے کہ ہم مخدوم سمنا کا نعرہ لگائیں گے، مخدوم اشرف سے محبت کریں گے، لیکن اعلی حضرت سے محبت نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، یہی وہ اعلی رسول ہیں جن کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کے بعد اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہا گیا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ رسول کا باد، ہی صدقہ ہے، اعلی ماشاء رسول اللہ، ماروی کا صدقہ ہے کہ اعلی سبحان اللہ، حضرت کو لوگ سبحان اعلی اللہ۔ حضرت جانتے ہیں۔ بے شک، اور آپ یاد رکھو، پوری دنیا میں اعلی رسول کا صدقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم مخدوم سمنا کی محبت کا ہاڑ لے کر کے، کوئی یہ سمجھے کہ ہم اعلی رسول کی محبت کا ہاڑ لے کر کے اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں گے، تو یاد رکھنا وہ سچا اشرفی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت امیر معاویہ کو برا بنا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، اب وہ چاہے کھاگا کا سنی مسلمان ہو یا فتح پور کے اطراف کے علاوہ کسی بھی ضلع کا رہنے والا سنی صحیح العقیدہ ہوگا تو صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، بلکہ وہی کہے گا جو مفتی اعظم نیند نے کہا کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں یہی کچھوسا سے آواز اٹھی تھی، لیکن آج اگر کوئی اشرفی اپنے آپ کو کہے اور صحابی کی شان میں گستاخی کرے تو سمجھ جانا یہ سچا اشرفی بھی نہیں ہے، سمجھ جانا یہ سچا اشرفی بھی نہیں ہے۔ سچا اشرفی وہی ہوگا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا، جو عمر فاروق سے محبت کرے گا، جو عثمان غنی سے محبت کرے گا،
اور جو صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا سنگم لیے گا وہی سچا اشرفی کہلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور یہ عزیز اشرف صاحب قبلہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے ساتھ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں پڑھتے بھی تھے، ساتھ میں روم پارٹنر بھی تھے، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، یہ لوگ مسلک کے کتنے پابند ہیں۔ ان کے یہاں جلسہ ہوتا ہے تو مسلک کا نعرہ لگتا ہے، ان کے یہاں کوئی بات ہوتی ہے تو مسلک کی پابندی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، مخدوم سمنا کی محبت کا آڑ لے کر کے کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرو گے۔ کیا تم نے غازی ملت کا بھی جملہ نہیں سنا ہے؟ کیا تم نے غازی ملت کا جملہ نہیں سنا؟ ہمیں ہاشمی میاں صاحب ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جس سے امام حسن نے صلح کی ہے اس سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، اور جس سے امام حسن نے جھگڑا کیا ہے اس سے کبھی صلح نہیں کریں گے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ وہی کہ چوچا کی سرزمین سے آواز اٹھی تھی، اور اگر آج کوئی کہے تو سمجھ جانا یہ سچا اشرفی نہیں ہو سکتا۔ سچا اشرفی وہی ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو بیان کرنا میرا آج مقصد نہیں ہے، بس چند نصیحتیں ہیں، چونکہ صفوی کانفرنس کے تعلق سے بھی یہ جلسہ سجایا گیا ہے، اور ذکر شہدائے کرب و بلا کے بھی نام سے اس جلسے کو سجایا گیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں عزیزان گرامی، ابھی آپ مجھ سے قبل قاری عبد المتین صاحب قبلہ سے سن رہے تھے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ تو شہداء کا مرتبہ ہے، وہ تو جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ والوں سے محبت کر لیتے ہیں وہ بھی نہیں مرا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ والے سے محبت کر لے وہ مرتے نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے نیوز نہیں سنا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس نیوز آئے گی۔ آج اس صفوی کانفرنس کے حوالے سے ایک بات ایک دم تر و تازہ میں آپ کے گوشے گزار کر دوں، ذہن نشین کر دوں۔ میرے داہنے جانب جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے سید عزیز اشرف صاحب، جو محب گرامی بھی ہیں، عزیز دوست بھی ہیں، ایک خانقاہ کے سچے جانشین بھی ہیں، مصباحی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جس کے چوچا مقدسہ سے تعلق رکھتے ہیں مخدوم سمنانی کی بارگاہ سے، آج اس جلسے کے مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے موبائل کو اٹھائیے گا، یوٹیوب کھولیے گا، یوٹیوب پر سرچ کریے گا کہ چوچا کی جو لیٹسٹ نیوز ہوگی آپ کو پتا چلے گا۔ اسی کے چوچا کے سرزمین پر رہنے والے جن کا نام ہے محمد دانش، ایک ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہمیں ان کو انتقال کیے ہوئے 10-12 گھنٹے گزر گئے، ایمبولنس سے لکھنؤ سے لایا جا رہا تھا۔ آج کی تازی نیوز ہے ایمبولنس ٹکرا گئی، اور اس کے بعد ان کے انتقال کا اعلان پورے کچھوچا میں ہو گیا تھا۔ تدفین کی تیاری ہو رہی تھی، لوگ دفن کرنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی ایمبولنس سے ٹکرائی ہے ان کی سانس واپس آ گئی۔ 10-12 گھنٹے کا مرا ہوا آدمی آج زندہ ہوتا ہوا نظر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مخدوم پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، واہ واہ۔ یہ بات کوئی ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، جانتے ہو نا ہندوستان کی میڈیا بھی اتنی جھوٹی نہیں ہوئی ہے کہ اتنی جھوٹی خبر چلا دے، ہے کہ نہیں؟ ابھی کچھ تو غیرت ہے ہندوستان کے میڈیا کے اندر، ہے نا؟ ابھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ آدمی جس کے انتقال کا اعلان کر دیا گیا۔ ابھی لیٹسٹ خبر ہے، آپ لوگ سرچ کریں گے جو علماء بیٹھے ہوئے اسٹیج پر، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں پوری۔ اور آپ علی رضا فیضی صاحب وہ جو پوسٹ ہے وہ مجھے آپ کھول کر کے دیں، ان کے والد کا نام بھی میں بیان کر دوں تاکہ اسٹیج سے کلیئر ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو کٹتے ہیں وہ تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ والوں سے محبت کر لے وہ بھی زندہ ہو جائے۔ ہمیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، زندہ باد زندہ باد۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ یہ جتنے بھی اللہ والے اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں یہ سب کے سب زندہ ہیں۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ بتاؤ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں خواجہ اجمیر کے یہاں
اپنے سے زیادہ غیر جاتے ہیں، مرادوں کی جھولیاں بھر بھر کے آتے ہیں، پورا گھر کھاتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اے بدبخت جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، اگر معین الدین زندہ نہ ہوتے تو ان کے آستانے پہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں مرادوں کی جھولیاں وہ کیسے پا رہے ہیں؟ پتا چلا غریب نواز بھی زندہ ہے، غریب نواز بھی زندہ ہے، محبوب الہی بھی نہیں بولیں گے؟ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ پوسٹ آ گئی ہے، میں آپ کو پوری رپورٹ پڑھ کر کے سناؤں گا، لیکن ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے، پہلے موضوع مکمل کر لوں، یہ بات مکمل کروں، ایک مرتبہ پورا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ خواجہ اجمیر، میں بولوں گا خواجہ اجمیر تو آپ کہیں گے زندہ ہے، خواجہ اجمیر محبوب الہی، محبوب الہی، وارث دیوا، صابر کلیری، صابر کلیری، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، تاج الشریعہ، اسرار صفی، حبیب صفی، مجاہد ملت، حافظ ملت، مخدوم کے چھوچا، مخدوم کے چھوچا، یہ سب کے سب زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ والے بھی اپنے قبر میں زندہ رہتے ہیں، یہ بھی مرا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی حاجت روائی بھی کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان اولیاء کرام، علامہ عامر میاں صفی مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ جو نیوز ٹویٹ کیا گیا ہے ابھی ہر میڈیا پہ چلنے لگا ہے، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے ان کا آپ نام سنیں، ڈاکٹر بابو صاحب ہیں لکھنؤ کے۔ میں علی رضا فیضی صاحب کے حوالے سے یہ خبر آپ تک شائع کر رہا ہوں۔ آج کے چھوچا گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا کہ کل رات کے چھوچا کے رہنے والے مرحوم ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے بیٹے دانش کا لکھنؤ کے اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ لاش کو لوگ چھوچا گھر لے کر کے روانہ ہوئے، صبح روانے ہوئے، راستے میں ایمبولینس کسی گڈھے میں یا کسی پیڑ سے ٹکرائی جس کی وجہ سے اس کو ہوش آ گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی اور فوراً اکبر پور کی پی جی آئی میں اسے لے کر کے پہنچے اور وہ بولنے لگ گیا۔ تو میں نے کہا جبکہ چھوچا کے رہنے والے ایک غلام کا ہی عالم ہے تو میرے مخدوم سمنانی کا عالم کیا ہوگا؟ مخدوم کے چھوچا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور جتنے لوگ کے چھوچا جاتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ایسا دربار ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو لوگ لے جاتے ہیں، نیر سے نہلاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جو سارے ڈاکٹر جس کا جواب دے دیتے ہیں وہ نیر میں نہا کر کے اور بیماری سے شفا پا جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جناتوں کو جہاں قید کیا جاتا ہے وہ دربار ہے مخدوم سمنانی کا۔ آج اسی خانقاہ سے ہمارے عزیز دوست آپ کے اس کھاگا کی سرزمین پر تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں اور ان کی موجودگی میں دیکھیے اشرفی دولہا کی موجودگی میں جب ذکر رضا ہوگا تو اس کا رنگ ہی الگ ہوگا۔ ذکر رضا ہو اور اشرفی دولہا کی موجودگی ہو تاکہ یہ بات سند ہو جائے کہ مخدوم کے چھوچا کی اولاد یہ مخالف اعلیٰ حضرت نہیں ہے اور نہ مخالف امیر معاویہ ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں ہر جگہ ذکر کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کے نام پر کہہ دو نا مسکرا کر کے سبحان اللہ۔ ابھی ابھی عرص اعلیٰ حضرت آنے والا ہے، آپ جانتے ہو الحمدللہ مہدی چشتی ہوں، صفوی ہوں، لیکن تقریباً مجھے یاد ہے جہاں تک کہ 2013 اور اس سے پہلے سے ابھی تک میں عرص اعلیٰ حضرت میں جا رہا ہوں اور الحمدللہ ناغہ نہیں ہوا ہے میرا، ابھی ناغہ نہیں ہوا ہے میرا عرص رضوی کا۔ اور جانتے ہو تمام عرص میں لوگ جاتے ہیں، علماء بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ عرص رضا میں جائیں گے، عرص اعلیٰ حضرت میں جائیں گے، عرص تاج الشریعہ میں جائیں گے تو عوام سے زیادہ علماء اہل سنت کے چہرے سبحان اللہ، علماء کے چہرے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا اے علماء اہل سنت، کوئی برطانیہ سے چلا آ رہا ہے،
کوئی امریکہ سے چلا آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے چلا آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے چلا آ رہا ہے۔ عرص اعلیٰ حضرت میں دنیا کے گوشے گوشے سے بڑے سے بڑا محقق بھی آ رہا ہے، بڑے سے بڑا مفسر بھی آ رہا ہے، بڑے سے بڑا جو ہے وہ محقق بھی آ رہا ہے، علماء آ رہے ہیں، مفتیان اکرام آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہر سال آتے ہو، عرص اعلیٰ حضرت میں تم کیا پاتے ہو؟ کہا میاں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے عرص میں علماء اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ یہاں علم کی خیرات بٹا کرتی ہے اور ہم علم کی خیرات لے کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، سامعین اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے علم کی خیرات لے کر کے علماء اہل سنت آتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں، عوام تک پہنچاتے ہیں اور صحیح طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو ہاتھ میں 10 انگوٹھی پہنے اسے پیر مت سمجھنا۔ یہ علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی 10 انگوٹھی پہنے تو اسے پیر مت سمجھنا۔ اگر کوئی بہت بڑے بڑے بال رکھ کر کے اپنے آپ کو وارث پاک کا عاشق کہے لیکن نماز نہ پڑھے تو اسے پیر مت سمجھنا۔ اگر کسی کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، طہارت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے تو اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا۔ اب یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق کہی ہے، جو بات کا اعلان کیا ہے وہ مصطفیٰ کے شریعت کے مطابق کیا ہے۔ اب اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرے گا، 10 انگوٹھی پہنے گا تو اعلیٰ حضرت سے چڑ تو ہوگی اس کو۔ اگر کوئی بڑے بڑے بال رکھے گا، خلاف شرع کام کرے گا تو اعلیٰ حضرت سے چڑ تو اس کو ہوگی۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اور بابا بن کر کے گھومے گا تو اعلیٰ حضرت سے چڑ تو ہوگی اس کی۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے بقا کے لیے قلم نہیں اٹھایا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جب ایسے خاندان کو دیکھا، ایسے چہروں کو دیکھا، مصطفیٰ کے خاندان کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، عشق محبت، عشق محبت، پورا مجمع محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے، عشق محبت، عشق محبت۔ رضا کے علم کو ناپے گا علمیت کیا ہے، تو بتا اور تیری شہریت کیا ہے، کمی نکالتا ہے ذات اعلی حضرت میں، تجھے خبر ہی نہیں ان کی شخصیت کیا ہے۔ اور یہ بات نجد میں دیوبندیوں نہ سمجھو گے، بریلی آؤ بتا دیں گے رضویت کیا ہے۔ یہ بات نجد میں دیوبندیوں نہ سمجھو گے، بریلی آؤ بتا دیں گے رضویت کیا ہے۔ محبت کے ساتھ استقبال کرے، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرات، علامہ عامر میاں صفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے نعرے کا جواب ادھر والے دے رہے ہیں تو ادھر والے سوچ رہے ہیں ادھر والوں سے کام چل رہا ہے تو ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ سب کو اپنے اپنے قبر میں اکیلے اکیلے جانا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اگر کسی کے ساتھ جانے کی اجازت ہوتی تو محبوب الہی کے ساتھ امیر خسرو جاتے۔ واہ واہ واہ، اگر کسی کے ساتھ جانے کی اجازت ہوتی تو امیر خسرو جاتے۔ تو سب اپنے حصے کی نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو میرے دوستو، اور یاد رکھو میرے عزیزو میرے دوستو، ملک ہندوستان کی گورنمنٹ اتنی اچھی ہے کہ ہر چیز پر جی ایس ٹی لگا دی ہے لیکن بولنے پر کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے۔ محبت سے لہک کر بول دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ۔ اب میرے عزیزوں میرے دوستو سنو، اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی وقف کر دی عشق مصطفیٰ میں۔ قلم کو اٹھایا تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اٹھایا، قلم کو اٹھایا تو خاندان مصطفیٰ کے جو ہے رہنمائی کے لیے، ان کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے اٹھایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب اپنی پوری زندگی کو آل رسول کے قدموں میں گزار دی تو اعلیٰ حضرت کو یہ شان ملی، یہ مرتبہ ملا کہ آج پوری دنیا سنیت
اس لیے تو اعلیٰ حضرت کو کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ وادی رضا کی کوئے اعلیٰ رضا کا ہے، کس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ یہی تو کیا کہ اپنی زندگی کا عنوان عشق مصطفیٰ بنایا، اور بنانے کے بعد قلم کو اٹھایا، قلم کو اٹھانے کے بعد لکھنا شروع کیا۔ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، ہے جسم میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جب رسول کائنات کی بارگاہ میں اشعار لکھنا شروع کیا تو کچھ بدبختوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھے ہیں، تمام لوگوں کی شان میں لکھے ہیں، لیکن غریب نواز کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کوئی اشعار نہیں لکھا، کوئی شعر نہیں لکھا۔ میں نے کہا اے بدبختوں، اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی شان میں بھی شعر لکھا ہے اور تمام آل رسول کی شان میں بھی شعر لکھا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ہمیں کم سے کم نام خواجہ پر تو بول دو سبحان اللہ۔ ہمیں اسی خواجہ کے ہندوستان میں رہتے اور بولتے نہیں ہو، نام خواجہ پر لے کر کہو یا خواجہ، اور بلند آواز سے کہو یا خواجہ۔ خواجہ اجمیر نجیب الطرفین ہے، نجیب الطرفین ہے، ماں کے طرف سے بھی سید ہے، باپ کے طرف سے بھی سید ہے۔ میں نے کہا ہمیں اعلیٰ حضرت کا ایک ہی شعر کافی ہو گیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سامعین اہل سنت، علامہ عامر میاں صفی مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اسی بریلی کی سرزمین سے آواز اٹھی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ جو گلی گلی چور گھوم رہے ہیں نا، یہ جو گلی گلی اہل بیت کی محبت کارڈ لے کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایسے لوگوں کو، ایسے بدبختوں کو وہیں پر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بتا دینا وہ کبھی صحابہ کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی اہل بیت کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ سے محبت نہ کرے، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ہے الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو ان کی اقتدا کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم بھی امام حسن سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم بھی خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم علی اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، علی اصغر سے بھی محبت کرتے ہیں، بیمار زین العابدین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام پنجتن پاک سے اور ان کے خاندان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اے بدبختو تم خاندان اہل بیت سے محبت تو کرتے ہو لیکن ابو بکر صدیق کو اول خلیفہ نہیں مانتے ہو۔ اے بدبختو تم خاندان اہل بیت سے محبت تو کرتے ہو لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، لیکن ہم اہل بیت کے سچی محبت بھی کرتے ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ تو کیا اہل بیت سے محبت کریں گے؟ ابو بکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ماننے میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ ہم مانیں گے لیکن اول ابو بکر کو مانیں گے۔ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر کو مانیں گے۔ اٹھا کر آپ بھی کہے خلیفہ دوم حضرت عمر کو مانیں گے، اول خلیفہ ابو بکر صدیق کو مانیں گے، ثانی خلیفہ عثمان غنی کو مانیں گے، چہارم خلیفہ حضرت مولا کائنات کو مانیں گے۔ یہ بتاؤ کیا ان کے ماننے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ہمیں اہل بیت کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول اللہ نے ان صحابہ کرام کا مرتبہ بڑھایا ہے، تو جس کا مرتبہ رسول اللہ بڑھا دے یہ آج کا ملا گھٹا سکتا ہے، یہ آج کا ملا گھٹا سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ وہ ابو بکر صدیق کی شان کسی کی قسمت ہے، کوئی یار غار بن گیا، اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی یار غار بن گیا، اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی نبی کے کاندھے پر سوار ہوا اور کوئی نبی کے کاندھے پر سوار ہوا اور کسی کے کاندھے پر نبی سوار ہوا۔
یہ تو اپنی اپنی قسمت یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. ارے کبھی نبی کے پشت پر حسین سوار ہوتا ہے اور نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر سوار ہوتا ہے اور کبھی حضور کے کاندھے پر مولا کائنات سوار ہوتا ہے. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو. ہمیں جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے, صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرنا جانتے ہیں, وہ بھی آج حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ہے کہ نہیں؟ ہمیں تم پہلے ضروریات دین سیکھ لو, اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر لو, اس کے بعد صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا. صحابہ کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہو؟ صحابہ کا مرتبہ وہ ہے کہ اگر کوئی بھی صحابی رسول ایک مٹھی جو صدقہ کر دے تو اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر, اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر. تو جب آج کا یہ وہابی مرتبے میں صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا تو کب میرے حضور کی طرح ہو جائے گا؟ تبھی تو فرمایا گیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ آباد زندہ آباد, ماشاءاللہ. محبت کریں گے, اہل بیت سے محبت کریں گے, لیکن افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق کو مانیں گے. جاتے جاتے میں آخری بات, چونکہ صفوی کانفرنس ہے, تفصیل میں نہیں جانا ہے. بہت دن کے بعد بھائی نور مجسم صاحب سے میری بھی ملاقات اس اسٹیج کے حوالے سے ہو رہی ہے. آج میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو خوب سنوں. عزیز اشرف صاحب بھی موجود ہیں, ان کے یہاں بھی نور مجسم بھائی صاحب قبلہ تشریف لے جا چکے ہیں, وہاں بھی سنایا تھا انہوں نے, آج یہاں بھی سنائیں گے اور آپ سارے حضرات سنیں گے. لیکن چونکہ صفوی کانفرنس ہے اس لیے میں آخری بات اس سلسلے کے حوالے سے کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں, اس لیے کہ سلسلے صفویہ کے بہت سارے چہرے میرے سامنے جو نظر آ رہے ہیں, آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ حضور اصحاب ملت سے محبت کرنے والے. یاد رکھو میرے عزیزوں, میرے دوستو, حضور اصحاب ملت نے بھی اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ایک کاندھے پر خواجہ اجمیر ہیں اور دوسرے کاندھے پر اعلیٰ حضرت. ایک کاندھے پر خواجہ اجمیر, کس نے کہا؟ حضور اصحاب ملت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا. کہا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ اجمیر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جیسے خواجہ اجمیر نے دین کو پھیلایا ہے, اس پورے فتح پور کے اطراف و اکناف میں دین کو پھیلاتے رہیں گے, اور جیسے اعلیٰ حضرت نے عقیدے کو بچایا ہے ویسے ہی عقیدے کو بچایا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان حضور اصحاب ملت علامہ عامر میاں صفی مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ اور باد. ہر طریقے سے اس پورے فتح پور میں علم کے حوالے سے ہے کہ نہیں, قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ہر طریقے سے حضور اصحاب ملت کا مشن جاری رہا ہے. اور حضور اصحاب ملت کے مشن کو لے کر کے آج ہم سب لوگ اسی پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس صفوی کانفرنس میں. حضور اصحاب ملت کا مشن یہی تو تھا کہ تمہارے گھر گھر قرآن کی تعلیم پہنچ جائے, تمہارے بچے نماز کا طریقہ سیکھ لیں, تمہارے بچے اردو لکھنا سیکھ جائیں, اردو کی دینی کا شعور ہو جائے. اس لیے حضور اصحاب ملت نے شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی کا دورہ کیا. میں نے کہا ہے کھاگا والوں, حضور اصحاب ملت یہاں آتے تھے, اب ان کے جانشین حضور انوار ملت صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں. ان لوگوں کے آنے سے آپ کو فائدہ کیا ملا, آپ کو نفع کیا ملا؟ یاد رکھو عزیزان گرامی, یہ کھاگا کے 90% لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو یا جن کی ماں کو یا جن کے والدین کو حافظ و قاری ریاض احمد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے اس مسجد کے امام رہے ہیں, انہوں نے قرآن پڑھایا ہوگا. تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی, تمہارے بچوں کو علم سکھایا ہوگا, تمہارے بچوں کو طہارت کا طریقہ سکھایا ہوگا, تمہارے بچوں کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ دیا ہوگا. وہی حافظ و قاری ریاض صاحب اسی حضور اصحاب ملت کے دامن سے وابستہ رہے ہیں, انہی سے مرید رہے ہیں. یہ پیغام پورے کھاگا کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اس لیے عزیزان گرامی
گرامی الحمدللہ اسی مشن کو لے کر کے آج ان کے چھوٹے صاحبزادے کو مدرسہ جامعہ حبیبیہ اسراریہ برخا شریف میں زیر تعلیم کر دیا گیا ہے. ان کو پڑھایا جا رہا ہے, ان کو لکھایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے والد مشن اصحاب ملت کو لے کر کے پورے فتح پور میں پورے کھاگا میں لے کر کے چل رہے تھے, تم کو بھی ایک دن چلنا ہے. اس لیے پیغام لے کر کے جاؤ, اے کھاگا کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں, اپنے بچوں کو عالم دین بنا دو, حافظ قرآن بنا دو. تمہارے بچے کبھی بھٹکیں گے نہیں, ان کو صحابہ کی عظمت بھی پتہ چل جائے گی, اہل بیت کے ملت اسلامیہ آج اس صفی کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائے. وہ مشن اصحاب ملت, حضور اصحاب ملت نے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے صاحبزادے سیدی انوار اللہ شاہ صفی قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی جو صاحب سجادہ ہیں خانقاہ کے, ان کو اپنا جانشین بنایا, اور ایسا جانشین بنایا کہ آپ نے اپنا سب کچھ امور طریقت کے اجازت حضور انوار ملت کو عطا کر دیا ہے. اب اگر سچا جانشین حضور اصحاب ملت کا چہرہ کسی کے چہرے میں دیکھنا ہے تو آج بھی ان کے شہزادے انوار ملت موجود ہے, آپ ان کے چہرے کو دیکھیں گے, حضور اصحاب ملت کا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ آباد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, صفوی کانفرنس, علامہ عامر میاں صفی مصباحی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ دورے پر ہے اور ایسا موقع رہتا ہے اس صفی کانفرنس کا کہ ان کی حاضری ممکن نہیں ہوتی ہے, لیکن کبھی انشاءاللہ تعالی حاضری ممکن رہی تو وہ ضرور اس جلسے میں تشریف لائیں گے. آپ ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے اور اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے, اسی جو ہے طریقے پر, اسی روش پر, پرانے روش پر وہ سلسلہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ جن کے دلوں میں خلوص ہوتا ہے, جو اللہ اس کے رسول کے خلوص کے لیے, اس کی رضا کے لیے مشن کو چلاتے ہیں, تنظیم کو چلاتے ہیں, خانقاہ کو چلاتے ہیں, ان کو کبھی زمانہ گرا نہیں سکتا, ان کو کبھی زمانہ گرا نہیں سکتا. حضور اصحاب ملت کی سادگی کو لوگ دیکھتے تھے, ان پر قربان ہو جاتے. آج وہی سادگی کو لے کر کے حضور انوار ملت گلی گلی, نگر نگر, ڈگر ڈگر, آخری جملہ جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے, اہل اسٹیج کی خاص توجہ کا طالب ہوں. لوگوں نے کہا, فتح پور کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, کہا عامر میاں یہ بتاؤ, آپ کے نانا ادھر دورے پہ آتے رہے, آپ کے پر نانا مولانا حبیب صفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتے رہے, اب آپ کے ماموں سیدی انوار اللہ شاہ صفی قبلہ صاحب آتے ہیں, اس سے فائدہ کیا ملا؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھ, اپنے باپ دادا سے پوچھ, وہ باپ دادا بتائیں گے کہ میں نے ان کے آبا و اجداد کے دامن کو تھام لیا تو کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو, کم سے کم ہم وہابی تو نہیں ہوئے ہیں, آج سنی ہے اور سنی بن کے. زندہ آباد, زندہ آباد, واہ واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایک بات بتاؤ, تقریر میں کر رہا ہوں, پوری طاقت کا استعمال میں کر رہا ہوں, اپنی پوری انرجی میں خرچ کر رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت نقیب آدم ہندوستان کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ اتنی خاموشی سے نعرے کا جواب دے رہے ہیں. ارے محبت سے میرے ساتھ, بس آخری بات, تقریر مکمل ہو گئی, میرے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے وہ نعرہ لگائیں جو پوری دنیا میں آج نعرے کی پہچان, سنیت کی پہچان ہو گئی ہے, اور وہ نعرہ صرف ایک ہی نعرہ ہے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی زندہ باد, صحابہ اکرام زندہ باد, حضور تاج الشریعہ زندہ باد, اصحاب ملت زندہ باد, صفوی کانفرنس زندہ باد, آگا کے سنی مسلمان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ, وما توفیق الا باللہ. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی کسی موقع سے آیا